آغا جان میری سالگرہ ہے، اسی کا تحفہ سمجھ کر ہاں کر دے۔ نوریا نے اپنے تایا کو منانے کے لیے جھوٹ بولا، لیکن آپ کی سالگرہ تو فروری میں ہے۔ آشی نے نوریا کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے بے ساختہ اس کی پیٹھ پر زور سے چپیڑ ماری۔ آشی بے اختیار چیخی، لیکن تمہاری سالگرہ تو کیا ہوا اسے؟ آغا جان اپنی بات ادھوری چھوڑ کر آشی کی طرف متوجہ ہوئے۔ میری سالگرہ ہے اور آپ نے مجھے وش تک نہیں کیا، لیکن آج میں آپ کو معاف کر دوں گی اگر آپ نے مجھے کالج ٹور پر جانے کی اجازت دے دی۔ آغا جان کچھ کہنے ہی والے تھے کہ نوریا نے ان کی بات کاٹ کر انہیں بھلا دیا کہ وہ باقی نوریا کی سالگرہ بھول چکے تھے۔ ہاں مگر ایسے کیسے؟ کوئی کیک نہ موم بتی؟ وہ عاشق کی طرف دیکھ کر بولے، ارے بڑی صاحب، یہ اپنی سہیلیوں سے جا کر سالگرہ منا لیں گی نا؟ عائشی نے جھولتے ہوئے کہا۔ آغا جان کو اپنی پیاری بھتیجی کی ناراضگی کا خدشہ ہوا، اس لیے اسے کالج ٹور پر جانے کی اجازت دے دی۔ ہاں مگر ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ نوریا نے حیرت سے کہا، سکندر کو ساتھ لے جانا ہوگا۔ وہ اپنے ملازم کا نام لے کر بولے، مگر آغا جان اسے کوئی بھی ساتھ آنے کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ ٹیچرز اسٹاف ہوگا تو ہمارے ملازمین کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنے خفگی کو چھپا کر بولی تھی، مگر آغا جان اس کی موڈ کیا کہ بے بس تھے تو اس کی خوشی کی خاطر خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد پھر بولے، یاد رہے اپنے والیٹ میں زیادہ پیسے۔ ہاں ہاں، زیادہ پیسے نہیں لے جاؤں گی، ورنہ چور لٹیرے مجھے اغوا کر کر آپ سے پیسوں کی مانگ کریں گے۔ نوریا نے آغا جان کی بات کو ان کے ساتھ دہرایا، جو وہ نوریا کو کہیں بھی جانے سے پہلے ہمیشہ نصیحت کرتے تھے۔ آغا جان نے اس کے سر پر ایک ہلکی سی چپت ماری تو وہ بے ساختہ ہنس دی۔ ٹھیک ہی تو ہے، آپ کی نصیحت میں اپنے پلوں سے باندھ لی ہے، فکر ناٹ۔ آغا جان اس کی کسی بات کا برا نہیں مانتے تھے، وہ انہیں سب سے زیادہ پیاری تھی۔ عرفان پاشا کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ مال کی خبر گیری کے لیے خود پاکستان پہنچ گیا؟ بہزاد بشیر نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑا کر کہا، ملک کے حالات بہتر نہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا مال بند ہو گیا ہے، کارگو فلائٹ چل نہیں رہی، مگر حکومت سے درخواست کریں گے کہ اگر اس بار بھی مال نہ نکلوایا تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ عرفان پاشا نے موبائل اپنے اسسٹنٹ نہال کو دے کر کہا، تو کیا لگتا ہے اس بار جو یہ پیٹرول اور فیول کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، وہ تمہیں کارگو فلائٹ کی اجازت دے دیں گے؟ ہاں دینی تو ہوگی، کیونکہ اگر اس بار بھی مال رک گیا تو نقصان ان کا بھی ہوگا۔ میرے خیال سے یہ وجہ کافی ہے بات منوانے کی، ویسے بھی عرفان پاشا کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ عرفان کی بات پر بہزاد بشیر لاجواب ہو گیا۔ کیا خیال ہے آج کچھ رنگ نہ دیکھے جائیں؟ یہاں زندگی زنگ آلود متاثر کن حالات سے تو نپٹ لے، جن کی وجہ سے کبھی گرد و غبار کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو کبھی دھواں دھار فضا بن جاتی ہے۔ یار تو بھی نہ کہیں سے بھی کسی گینگ کا ڈاؤن نہیں لگتا، کتنی بورنگ لائف ہے تیری، ایک سگریٹ تک نہیں پیتا اور کبھی بھی کوئی لڑکی تیرے آس پاس نہیں دیکھی۔ بہزاد نے اس کا مذاق اڑایا، ضروری تو نہیں ہے جو بندوق چلاتے ہوں وہ چکر بھی چلاتے ہوں، تم جانتے ہو میں لڑکی باز نہیں۔ عرفان پاشا کی بات پر وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ خیر ایک دو کام میرے بھی کروا دے، ویسے بھی کسٹم والے تو تیری جیب میں رہتے ہیں۔ میں جانتا تھا اتنی دیر سے تو اپنے کام کے بدلے میرا دل بہلانا چاہتا ہے، خیر ہو جائے گا کام، فکر نہ کر، عرفان پاشا نے تسلی دی۔ عرفان پاشا ایک کسٹم آفیسر تھا جس نے بڑی منتوں سے یہ نوکری حاصل کی تھی۔ اپنی نوکری کے ذریعے وہ روز ملک کی جانی مانی ہستیوں کے کچے چھٹے کی خبر رکھتا تھا۔ جسے بھی اپنی غیر قانونی دھندے کو آگے بڑھانا ہوتا وہ عرفان پاشا سے کہتا، وہ ان کا غیر قانونی اسلحہ اور پیسے آنے جانے میں مدد کرتا، مگر ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ عرفان پاشا یہ کام صرف چند پیسوں کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اس نوکری کے پیچھے اس کی ایک لمبی پلاننگ تھی۔ سب کے کالے کرتوتوں کی فائلیں اس نے اپنے پاس جمع کر رکھی تھی۔ اپنا کام نکلوانے کے بعد سارے کالے دھندوں کے بیوپاری اسے بہت ذلیل کرتی۔ یہی بات عرفان پاشا کو مجبور کرتی، وہ اپنی بے عزتی کے بدلے گن گن کر لینے کی قسم کھا چکا تھا۔ شروع میں اس نے سب کو بلیک میل کر کے پیسے اکٹھے کیے، پھر آہستہ آہستہ سب کی جڑیں کاٹ کر ہر دھندے میں ملوث ہوتا گیا۔ اب اس کے پاس اتنے ثبوت تھے کہ کوئی اس کے آگے زبان درازی نہیں کرتا تھا۔ اس کے علاوہ عرفان پاشا نے اتنا پیسہ جمع کیا تھا کہ اس کی 7 نسلیں آرام سے بیٹھ کر کھا سکتی تھی۔
عرفان پاشا ہر شعبے کے سامنے بڑی پاور رکھتا تھا۔ وہ اتنا اثر و سوق رکھتا تھا کہ عرفان پاشا سے ٹکر لینے کے لیے کسی کو بھی شیر کا جگر چاہیے تھا، کیونکہ اب وہ صرف کسٹم آفیسر نہیں بلکہ ایک مافیا کا ڈان بھی تھا۔ ارے نوریا بی بی، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ مجھے پانی میں کیوں پھینکا؟ آشی سوئمنگ پول کے پانی میں قہقہے لگا کر زور زور سے چلا رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی میرا نام اس بدماش ناشد سے جوڑنے کا؟ نوریا نے غصے سے کہا، مگر آشی جو اس کی ملازمہ تھی وہ اس کے غصے سے محفوظ ہوتے ہوئے ہنسنے لگی۔ نوریا جب بھی اسے برا بھلا کہتی وہ اس بات کو انجوائے کرتی۔ بعض دفعہ تو وہ جان بوجھ کر نوریا کو چھیڑتی اور اسے غصہ دلاتی تھی۔ ناشد صاحب آپ کو پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ہی سے شادی کریں گے۔ آشی نے اپنے گیلے دوپٹے کو نچوڑ کر گیلے جسم پر لپیٹا تھا۔ سن آشی، اب اگر تو نے پھر ایسی کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں ابھی جا کر آغا جان کو تیری شادی پر راضی کر دوں گی۔ وہ خفا ہو کر گھرائی۔ ارے معاف کر دو بی بی، مزاق کر رہی ہوں، بڑے صاحب سے کچھ مت کہنا، میں پاؤں پڑتی ہوں۔ وہ نوریا کے پاؤں پکڑ کر بولی۔ ہم اب آئے نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، نوریا نے مزے سے کہا۔ آشی اپنے کزن جانب کو پسند کرتی تھی اور یہ بات نوریا اچھی طرح سے جانتی تھی، اس لیے جب بھی آشی کوئی شرارت کرتی تو نوریا اسے ڈرانے کے لیے رشتے اور شادی کی دھمکی دیتی، وہ بھی اپنے ملازم شاداب سے جو آشی کو پسند کرتا تھا۔ آشی جانتی تھی کہ نوریا صرف کہتی نہیں کر کے دکھاتی ہے، اس لیے شرارت کی معافی مانگ لیتی تھی۔ ریاض معراج کو اپنے چھوٹے بھائی جواد معراج کی بیٹی نوریا معراج کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ نوریا اپنے ماں باپ کو بڑی منت و مرادوں سے ملی تھی، مگر اس کی قسمت میں ماں باپ کے شفیق سائے سے محرومی ہی لکھی تھی۔ نوریا کی پیدائش کے کچھ ماہ بعد ہی ان دونوں کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کے بعد ریاض معراج کی جیسے کمر ہی ٹوٹ گئی تھی، اس لیے نوریا کو اپنے دونوں بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ پچھلے 3 پیڑھیوں کے بعد ان کے خاندان میں کسی لڑکی کی پیدائش ہوئی تھی، اس لیے نوریا سب کی حد سے زیادہ لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ ابھی گریجویشن کر رہی تھی اور آغا جان نے اسے زندگی کو کھل کر جینے کی چھوٹ دے رکھی تھی۔ ہاں، مگر وہ اسے کہیں اکیلے نہیں جانے دیتے تھے، اس لیے نوریا آج انہیں منتیں کر رہی تھی۔ آج تو اتنی تیز مرچی ڈالی ہے ان لوگوں نے۔ مائرہ چاؤمین کھاتے ہوئے نوریا کو ڈرا رہا تھا۔ کیا تم چاہتی ہو میں کچھ بھی نہ کھاؤں؟ نوریا نے ایک چمچ بھر کے منہ میں ڈالا اور ایک کے بعد ایک دوسرا، مگر اسے واقعی بہت تیز مرچی لگی تو دھیان کیا کہ ویٹر ابھی تک کچھ بھی پینے کو نہیں لایا تھا۔ ہیلو، پلیز جلدی سے کچھ پینے کو دے دے۔ وہ بے ساختہ کھڑی ہو کر ویٹر کو اشارہ کرتے ہوئے زور سے بولی تھی۔ ویٹر ایک ٹرے پر 2 کولڈ ڈرنک رکھ کر دوسرے ٹیبل کی طرف رکھنے ہی لگا تھا کہ نوریا نے بنا سوچے سمجھے ایک گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ میڈم، یہ ڈرنک ان کا تھا۔ ٹیبل پر بیٹھے عرفان پاشا نے حیرت سے نوریا کو دیکھا، اس کی نظروں کو چانچ کر ویٹر نے یکدم ٹوکا۔ آہ، بہت مرچی تھی، نوریا نے گلاس رکھ کر کہا۔ اوہ سوری، مجھے مرچی لگ رہی تھی، میں اس ڈرنک کا بل دے دوں گی۔ نوریا نے عرفان پاشا کی گھورتی نظروں سے ڈر کر ویٹر سے کہا۔ عرفان نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ عرفان پاشا نے یکدم کھانا چھوڑ کر کھڑے ہوتے کہا۔ ارے آپ تو کھانا بھی نہیں کھا رہے، غصہ مت کرے پلیز، اس میں اس بھائی صاحب کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ نوریا بنا سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی، جبکہ عرفان اس کی بے وقوفی پر دلی دل میں حیران ہوا، مگر اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی جس کی وجہ سے نوریا اسے غصے میں سمجھ رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، میں آپ کے لیے اپنی طرف سے ایک کولڈ ڈرنک منگا دیتی ہوں۔ نوریا نے اس کی بات کاٹ کر جیسے بہلانے کی کوشش کی، جبکہ عرفان پاشا اس کی بے جا بحث سے بیزار ہو رہا تھا۔ بس رہنے دو، منع کر رہے ہیں نا وہ۔ مائرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف رخ کروایا تو عرفان پاشا فوراً وہاں سے نکل گیا۔ ارے رکو، میں تمہارا بل بھر دوں گی، نوریا نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ میڈم، انہوں نے بل پے کر دیا تھا، ویٹر نے اسے پیچھے سے کہا۔ جا تو ایسے رہا تھا جیسے ہم نے اس سے ایک گلاس ڈرنک کے بجائے
यहाँ बैठे सारे लोगों का बिल भरा दिया था। नूरिया ने जवाबन तंज किया तो वेटर इसकी बात पर हैरान होकर चला गया था। अपने कॉलेज स्टोर पर आकर नूरिया बहुत खुश थी, हर जगह और हर चीज की तस्वीर खींचकर घर वालों को भेज रही थी। इसने अपनी बेशुमार तस्वीर खींचकर सब दोस्तों को भेजी। वो अपनी सहेलियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत और चंचल थी। सब इसकी नादानी से लुत्फ अंदोज होते थे, मगर वो इतनी मासूम थी कि इसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो अपनी ही धुन में खुश रहती थी। प्रयास मिराज की वजह से वो कॉलेज के सारे स्टाफ की लाडली थी। सबको फिक्र थी कि अगर इसे जरा से भी खरोच आई तो रियाज मिराज किसी को नहीं छोड़ेंगे। रुको जरा, मैं इन खूबसूरत परिंदों की तस्वीर खींच लूं, आगा जान को बहुत पसंद होते हैं। नूरिया ने अपनी दोस्तों को रोक कर कहा। शाजिया ने सबको आंखों ही आंखों में चलने का इशारा किया। सबको लगा कि शाजिया इसके साथ मजाक कर रही थी, मगर शाजिया ने तमाम स्टाफ से कह दिया कि वो बस में बैठी है, इसलिए सब लोग बस में बैठकर चले गए। हालांकि नूरिया वहीं अपनी धुन में तस्वीरें खींच रही थी। इसे पता ही नहीं चला कब इस खूबसूरत जंगल में अकेली रह गई। शाजिया से बात बर्दाश्त नहीं हुई थी कि हर कोई नूरिया पर तवज्जो दे, इसलिए वो अक्सर कोशिश करती थी कि नूरिया सबकी नज़रों में गिर जाए और सब इसकी हरकतों से बेजार होकर इसे डांट दे। सारा माल चेक कर लिया, सब ओके है? इरफान बादशाह ने अपने बंदों से पूछा। जी सर, सब बराबर है। ठीक है, फिर तुम सब निकलो, मैं अपनी गाड़ी से आऊंगा। इसने अपनी पिस्तौल को पीछे बेल्ट में लगाकर जैकेट को उछालकर कमर से नीचे किया। वो अपने चेहरे पर मास्क लगाकर आगे जाने लगा। ये महज एहतियाती तदाबीर थी, वरना इरफान पाशा को मौत का भी डर ना था। वो गाड़ी में बैठकर स्टार्ट करने ही वाला था कि अचानक इससे एक चीख सुनाई दी। इरफान पाशा ने आवाज की सिमत कान लगाया और बेहद एहतियात से गाड़ी से बाहर आकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। इसे लगा जो कोई भी चिल्ला रहा है वो यकीनन किसी इंसान की वजह से ही चिल्ला रहा होगा, जिसे पकड़ना जरूरी था। मगर सामने एक लड़की को तेजी से अपनी सिमत भागते हुए देखकर इरफान ने अपनी नजरें इसके पीछे आने वाले पर टिका दी, क्योंकि इसी लड़की से ज्यादा इस जान में दिलचस्पी थी जिसकी वजह से वो हद से ज्यादा खौफ होकर भाग रही थी। इरफान पाशा ने जैसे ही इसके पीछे आने वाले भेड़िए को देखा, बेसाख्ता पिस्तौल निकालकर इसे यकदम गोली मारी। नूरिया गोली की आवाज से मजीद हड़बड़ाकर बेसाख्ता इरफान पाशा के सीने से टकराकर नीचे गिरी थी। इरफान बेसाख्ता सीने पर हाथ रखकर कराया था। सोना लड़की, डरो मत, वो भेड़िया मर चुका है। इरफान पाशा ने इसे नीचे जमीन पर गिरा देखा तो करीब आकर तसल्ली दी। वो एकदम खड़ी हुई और अपना स्कार्फ ठीक किया। मेरे कॉलेज वाले मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं। आप प्लीज मेरी मदद कर दें, मुझे रास्ता बता दें। नूरिया ने रोते हुए सिया नकाब पोश से कहा, जो वहाँ का मशहूर गैंगस्टर इरफान पाशा था। जाओ बच्चे, आसपास देख लो, यही होंगे। बच्ची किसको कहा आपने? पूरी 19 साल की बड़ी गर्ल हूं मैं। इरफान पाशा ने इसके लबो लहजे पर हैरान होकर एकदम मास्क हटाकर एक ठंडी आह भरी। बुड्ढे तो आप है, मूछ वाले अंकल। वो बेधड़क होकर बोली। तमीज से बात करो बारबीडॉन, 1 मिनट में ऐसा गायब करूंगा कि किसी को नजर भी नहीं आओगी। इसने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तो नूरिया डर कर वहां से भाग गई। कुछ दूर जाते ही किसी ने इसका हाथ खींचकर गाड़ी में डाला तो वो बुरी तरह चीख पड़ी, जबकि इनमें से एक बंदे ने इसके मुंह पर हाथ रखकर बेहोश कर दिया था। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, रियाज मिराज ने कॉलेज के स्टाफ को देखकर गुस्से से कहा। सर, हम माजरत ख्वाह हैं, दरअसल नूरिया बहुत जिद्दी है, किसी की कोई बात नहीं मानती। वो बिना बताए बस से उतर गई थी। बस बहुत हुआ। अपनी नाअहली को छुपाने के लिए मेरी मासूम बच्ची को इल्जाम मत दो। अगर जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे तो मेरे गार्ड्स को तो कम से कम वापस ना भेजते। देखो क्या अंजाम हुआ। रियाज मिराज ने चिल्ला कर कहा। बस करें आगाजान, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इनके बड़े बेटे फैजान मिराज ने धीरे से कहा। आगा जान से ऐसी मंजूर का फोन था, कह रहे थे कि सीसीटीवी से पता चला है कि नूरिया आखिरी बार एक जंगल में पाई गई है, जहां से कुछ लोग इसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर वहां से निकल गए थे और गाड़ी का नंबर भी नोट कर दिया गया है। रियाज मिराज के छोटे बेटे रिहान मिराज ने अजलत में आकर इतला दी तो वो भी उठकर बाहर इसके साथ निकल पड़े।
आगा जान पिछले 16 घंटों से अपनी भतीजी नूरिया को फोन करते करते थक गए थे। जब कॉलेज स्टाफ ने मजबूर होकर नूरिया के खो जाने की इत्तला दी, तब से आगा जान एक पल भी चैन से नहीं बैठे और इन्हें 10 घंटों से ज्यादा हो गया था नूरिया को ढूंढते हुए। नूरिया को जैसे ही होश आया, इसने एक बेहतरीन तर्ज पर बने एक खूबसूरत कमरे में खुद को नरम मुलायम बिस्तर पर लेटा पाया। वो घबरा कर उठी, मगर इसके सर में एक दर्द की लहर दौड़ गई। नूरिया ने बेसाख्ता अपना सर पकड़ लिया। इसे यकदम याद आया कि वो किस चीज से टकरा कर गिरी थी। जैसे ही चंद घंटे इसे गाड़ी से निकालकर एक फार्म हाउस नुमा घर में ले आए, इरफान पाशा ने आकर इन सब पर अचानक हमला किया। वो बहुत खामोशी से इनके पीछे वहां तक पहुंचा था। इरफान पाशा ने जैसे ही इनमें से एक को जोरदार कोसा मारा, नूरिया को इनके मारपीट के शोर पर होश आ गया था। नूरिया ने बिना सोचे समझे अंधाधुंध वहां से भागने की कोशिश की, मगर नूरिया एक बार फिर किसी चीज से टकराकर बेहोश हो गई थी। इरफान पाशा इसकी इज्जत और जान बचाकर यहाँ तक ले आया था। वो कौन शख्स था, जाने कि वो मुझे देखा भला सा लगा था। नूरिया ने ज़ेरे लब कहा, उफ, ये मेरे सर का दर्द। इसने एक बार फिर अपने दोनों हाथों से सर को पकड़कर कहा था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो फौरन पीछे लेट गई और आंखें मूंद ली। पता तो चले कौन लेकर आया है मुझे, नूरिया ने दिल ही दिल में कहा। मुलाजमा ने खाना मेज पर रखा और इसके चेहरे पर पसीना देकर टेम्परेचर चेक किया। क्या हुआ, इसे बुखार है क्या? इरफान पाशा ने अंदर आकर पूछा। नहीं सर, बुखार नहीं, मगर इन्हें बहुत पसीने आ रहे हैं, मुलाजमा ने तशवीश से कहा। हो सकता है नींद की हालत में डर गई हो, या अभी तक इसके हवासों पर खौफ और दहशत तारी हो। इरफान ने इसकी छपकती हुई पलकों को देखकर कहा। नींद में ना होने की वजह से नूरिया पलकें झपक रही थी, और फितरी अमल था जो इरफान पाशा को इसकी जगी हुई आंखों की खबर दे चुका था। जी सर, हो सकता है, मुलाजमा ने जवाबन कहा। आप यहीं इसके पास रुक जाएं, होश में आए तो मुझे इत्तला कर दें, ताकि इसका बंदोबस्त कर दिया जाए। इरफान पाशा की ताकीद पर इसने सर असबाब में हिला दिया। कुछ देर देख कर वो मुलाजमा नूरिया के सहारे बैठी रही, मगर जैसे ही इसने मोबाइल स्क्रीन पर आती कॉल को देखा, वो कॉल सुनने बाहर चली गई। नूरिया ने इसके जाते ही आंखें खोली, जिन्हें मुस्तकिल बंद करते हुए थक चुकी थी। नूरिया ने इधर उधर देखा और जल्दी जाकर कमरे का दरवाजा लॉक किया और खिड़की को मुकम्मल खोलकर नीचे कूदने का रास्ता सोचने लगी। नीचे जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी मेहनत बेसुध रहेगी। नूरिया ने एक पांव खिड़की से बाहर किया ही था कि इरफान पाशा ने अंदर आकर कहा था। दरवाजे के लॉक पर पासवर्ड का सिस्टम था, जिसे इरफान पाशा के अलावा इसका असिस्टेंट जानता था। मैं नीचे नहीं जा रही, दरअसल खिड़की पर बैठ रही थी। नूरिया ने बड़ी मुश्किल से लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की और धीरे से पीछे मुड़कर इसे देखा। इरफान इसे बेहद संजीदगी से घूर रहा था। कमरे में बहुत ठंड हो गई है, प्लीज एसी बंद कर दे, नूरिया ने खुशामदी लहजे में मुस्कुरा कर कहा। इरफान इसे देख रहा था। वो ये क्यों नहीं पूछ रही थी कि घर कब जाएगी और यहाँ किस लिए है। इरफान को ताज्जुब हुआ। तुम्हें घर नहीं जाना, इरफान पाशा ने बेतासुर लहजे में पूछा। आप वाकई मुझे घर ले जाएंगे, वो डरते हुए बोली। भला मैं तुम्हें रख कर क्या करूँगा, मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ से ले आया था कि क्या आपने मुझे यहाँ लाकर कुछ किया तो नहीं ना। नूरिया ने एकदम इसकी बात काट कर अपने आप को सिमट कर बोली। शायद तुम्हें खबर नहीं, तुम्हारी एक किडनी निकाल दी गई है, इरफान पाशा ने बेहद संजीदगी से कहा। क्या, सच में? इसने फौरी तौर पर अपने दोनों गुर्दों पर हाथ रखकर चेक किया। देखिए, मुझे अपने घर जाना है। अगर आप मुझे अपने घर ले चलें तो मैं वादा करती हूँ कि आपको पैसे से माला माल कर दूंगी, नूरिया ने लालच दिया, मगर इरफान पाशा को इसकी बेवकूफ़ी पर दिल ही दिल में तजस्सुस हुआ। ठीक है, करते हैं सौदा। कैसा सौदा? मुझे क्या करना होगा, वो तरक्की ब तरक्की बोली। तुम्हें सब्र करना होगा और कुछ नहीं। एक बात बताएं, आप इंसान ही हैं रिपोर्ट, नूरिया ने इसे बगौर देखते हुए कहा। दरअसल आप बिना कोई तासुर दिए ही बात कर रहे हैं, जैसे आजकल के रिपोर्ट बात करते हैं। इरफान की खामोशी से खौफजदा होकर नूरिया ने एकदम अपनी बात की वजाहत दी। वैसे आपको जाना चाहिए, आज रात आपकी फ्लाइट है ना, मुलाजमा ने अंदर आकर कहा। हाँ, जाएं जाएं, आपकी बीवी बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे। नूरिया की बात पर मुलाजमा ने अपनी हंसी दबाई। मुझे बताओ, तुम्हें अपने घर वाले और घर याद तो है ना, क्यों पूछ रही हैं, नूरिया ने जवाबन सवाल किया।
تمہارے سر پر جو چوٹ آئی تھی اس کے بعد تمہیں کچھ یاد ہے یا نہیں؟ بس یہی جاننا چاہتا ہوں۔ وہ نوریا کا بغیر جائزہ لیتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا کہ میری گھر والی کون ہے۔ نوریا نے اداکاری کی۔ مجھے یقین ہو چکا ہے۔ کیا؟ نوریا نے ایک دم پوچھا۔ یہی کہ تمہیں بچپن میں سر پر چوٹ آنے وجہ سے اسکرو ڈھیلا ہو چکا ہے۔ آپ مجھے پاگل کہہ رہی ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے مگر عرفان پر غصہ ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ عرفان پاشا کچھ بھی کہے بنا باہر نکل گیا۔ میری بیٹی کہاں ہے اور تم نے اسے کیوں قید کر رکھا ہے؟ آخر کیا چاہیے تمہیں؟ اپنا مطالبہ بتاؤ۔ اتنے سارے سوالات ایک ساتھ آغا جان کو جیسے اطلاع ہوئی کہ ان کی بھتیجی عرفان پاشا کے پاس ہے، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور عرفان شاہ سے بہت سخت لہجے میں اس کی مطالبات پوچھنے لگے۔ آپ بیٹی کی قیمت لینا چاہتے ہیں؟ عرفان پاشا کی بات پر وہ حیران ہوئے۔ میں اپنی بیٹی کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر اسے خروج بھی آئی تو تمہاری جان لے لوں گا، وہ سخت لہجے میں بولے۔ بے فکر ہو جا، آپ کی بیٹی صحیح سلامت ہے، اسے کچھ نہیں ہوا، آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ عرفان پاشا نے انہیں تسلی دی اور ملازمہ کو اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نوریا کو لے آئی۔ آغا جان، وہ انہیں دیکھتے ہی چلائی۔ میری بچی نوریا؟ آغا جان نے اٹھ کر اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ فیضان نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ ہاں بتاؤ، کس نے تمہیں کچھ کہا ہے تو ابھی حساب ہو جائے گا۔ ریحان شاہ نے بھی عرفان پاشا کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، بس جلدی سے گھر چلیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ نوریا سچ بتاؤ، اس آدمی نے تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے یا کوئی تکلیف دی ہے؟ نہیں، مگر اس کا مطلب یہ بھی تو نہیں کہ میں یہی رہنا چاہوں گی یا گھر چلنے کی بات نہ کروں۔ میں یہاں بور ہو گئی ہوں، یہ آدمی بہت بورنگ ہے۔ نوریا کی بات سن کر وہ دونوں بھائی خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے کہ وہ یہاں رہ کر خوش کیسے رہ سکتی ہے؟ آغا جان نے بھی تنزیہ کہا تو وہ خاموش ہو گئے۔ عرفان پاشا نے انہیں بڑے احترام سے گیٹ تک چھوڑا۔ آغا جان اس کا برتاؤ دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ جب نوریہ کی باتوں سے سب گھر والوں کو یقین ہو گیا تو کچھ دنوں بعد آغا جان نے عرفان پاشا کو اپنے گھر بلایا تاکہ وہ اس کا شکریہ ادا کر سکیں۔ اسے مہمان خانے میں بٹھا دیا گیا۔ آغا جان اس وقت اسٹڈیز میں اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔ نوریہ کو جیسے ہی پتہ چلا وہ سیدھی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ آپ آ گئے؟ کیسے ہیں آپ؟ نوریہ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو ننھی پری؟ عرفان پاشا کے جواب پر وہ بھڑک اٹھی۔ آپ مجھے ایسے کیوں بلاتے ہیں؟ میں 19 سال کی ایک میچور لڑکی ہوں۔ وہ منہ پھلا کر بولی تو عرفان پاشا کو اس پر پیار آ گیا۔ تو کیا پکاروں؟ وہ ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ پکڑے کھڑا ہوا۔ میرا نام نوریہ ہے، وہ جتاتے ہوئے بولی۔ بہت خوبصورت نام ہے۔ دراصل اس دن میں آپ کو ٹھیک سے شکریہ نہیں بول سکی تو سوچا آپ کا شکریہ کر دوں۔ وہ دونوں ہاتھ باندھ کر جھولتے ہوئے بولے۔ تو کہو کیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ شکریہ کہو۔ عرفان پاشا نے شان بے ریاسی سے کہا تو وہ گھبرا گئی۔ ہاں بہت شکریہ، آپ نے مجھے صحیح سلامت گھر والوں کے حوالے کیا۔ وہ نظریں چرا کر بولی۔ عرفان اس کے لب و لہجے سے سب سمجھ چکا تھا مگر بظاہر بے حد سنجیدگی اور اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ پھول آپ کس کے لیے لائے ہیں؟ نوریہ نے اس کی خاموشی کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ پھول میں معراج صاحب کے لیے لایا ہوں۔ عرفان پاشا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، حالانکہ نوریہ کو یقین تھا کہ عرفان پھول اسی کے لیے لایا ہے، مگر عرفان پاشا نے من ہی من ارادہ بدل لیا۔ وہ نوریہ کی معصومیت کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا تھا اور اپنے دل کو بھی کسی لڑکی کی زندگی میں شامل ہونے سے روک لیا تھا۔ تم نے اس سے موبائل نمبر کیوں نہیں لیا؟ یہ کام تو اسی کو کرنا چاہیے تھا۔ نوریہ نے جواباً عاشی کو اترا کر کہا۔ ہاں مگر لگتا ہے زندگی میں پہلی بار کوئی آپ کی خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوا، ورنہ وہ آپ سے جاتے ہوئے ضرور کچھ کہتا۔ عاشی نے کچھ سوچتے ہوئے افسوس کیا۔ ایسا کچھ نہیں، وہ تو میری خوبصورتی پر مر مٹا تھا، یہ تو میں تھی جس نے اسے بھاؤ نہیں دیا۔ نوریہ نے جھولے میں جھولتے ہوئے بالوں کو جھٹکا دیا۔ اچھا تو کیا اس نے موبائل نمبر بھی مانگا تھا؟ عائشی نے حیرت سے کہا۔ اور نہیں تو کیا، وہ تو پیچھے پڑ گیا کہ موبائل نمبر بتاؤ، مگر میں نے صاف کہہ دیا کہ میں لڑکوں کو نمبر نہیں دیتی۔ وہ تسلی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اور پتہ ہے اس نے مجھے یکدم شادی کے لیے پرپوز کیا تھا، مگر آپ نے تو بتایا تھا کہ وہ بندہ شادی شدہ تھا۔ عائشی نے حیرت سے کہا۔ عائشی جھولے کے سامنے زمین پر بیٹھی اسے آہستہ آہستہ جھلا رہی تھی۔ ہاں مگر پھر بھی مجھے شادی کی پیشکش کر رہا تھا وہ۔ نوریہ نے نخوت سے جھوٹ بول کر اپنے حسن کے دیوانے کی داستان سنائی۔
اور عرفان پاشا کو اپنا ناکام عاشق بتا دیا، جبکہ نوریہ کو خود دلی دل میں اس کے انتظار میں تھی۔ ارے رکو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تم اس طرح بھرے جہان کے سامنے یہ اپنی جان لینے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ کس غم نے ستایا ہے تمہیں؟ نوریہ نے بلڈنگ کی چھت پر منڈیر پر کھڑے شخص کو دیکھ کر بے اختیار پیچھے سے آواز دینا شروع کی، مگر وہ نہ تو جواب دے رہا تھا اور نہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ کان میں بلوٹوتھ لگائے کسی سے موبائل فون پر بات کر رہا تھا۔ او ہیلو، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ فاری پوائنٹ نام کے ایک روف ٹاپ ریسٹورانٹ میں نوریہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے آئی تھی، جو بلڈنگ کے لاسٹ فلور پر بنا تھا، مگر جیسے ہی اس نے سنا کہ یہاں ایک کونے میں چھت پر ایک تفریحی جگہ ہے جہاں لوگ آ کر نیلے آسمان اور شہر کی رونقوں کا ایک ساتھ مزہ لیتے ہیں، تو وہ بھی اپنی دوستوں کو بنا بتائے وہیں پر آ گئی۔ مگر یہاں آتے ہی اس نے کسی کو چھت کے منڈیر پر کھڑا موت کی تیاری کرتے دیکھا۔ وہ بے ساختہ چلائی، مگر منڈیر پر کھڑا وہ بے خوف انسان ہر بار سے بے نیاز کھڑا دکھائی دیا۔ ارے نہیں، اتنی اوپر سے تو کوئی بھی نہیں، نیچے گرا تو وہ کسی صورت نہیں بچے گا۔ نوریہ زیر لب بولی، نہیں، میں تمہیں نہیں مرنے دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نوریہ بھاگتے ہوئے منڈیر کے قریب آئے اور سیاہ لباس میں ملبوس اس شخص کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی پوری طاقت سے واپس چھت پر پٹک دیا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، عرفان پاشا تھا، جو بے دہانی میں ہوش رکھتا تھا، اس لیے کسی کا لمس محسوس کرتی اس نے پیچھے سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر مڑوڑا اور خود نیچے چھلانگ لگا کر اس کو اپنے قبضے میں لیا۔ Who the hell are you؟ عرفان پاشا نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے باندھ کر کہا، چھوڑے مجھے، میں تمہیں اس طرح اپنی جان نہیں لینے دوں گی، نوریہ نے چلا کر کہا، تو عرفان پاشا نے حیرت کے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسے دیکھا۔ مرنے نہیں دوں گی؟ مگر کس کو؟ وہ حیرانی سے بولا، تمہیں۔ وہ عرفان پاشا کو دیکھ کر لفظ منہ میں ہی دبا گئی اور اسے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ پچھلے ایک سال تک نوریہ کو یقین تھا کہ عرفان پاشا اسے پسند کرتا تھا اور آخر کار اسے لینے آئے گا۔ وہ لڑکی تھی، یہ بات دل میں دبا گئی، مگر اظہار کرنا اس معصوم کے لیے مشکل تھا۔ اب وہ گریجویشن کر چکی تھی اور اس نے مان لیا تھا کہ عرفان پاشا کو نوریہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ تم وہ کیوٹ لڑکی؟ عرفان نے اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات کو بھانپ کر کہا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ بیوقوفانہ حرکت پیاری نوریہ ہی کر سکتی ہے۔ نوریہ کو خاموش دیکھ کر عرفان نے طنز کیا، آپ آپ کہاں چلے گئے تھے عرفان پاشا؟ نوریہ اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، کیا تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ عرفان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، نہیں نہیں، تو میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی کہ آپ مرنا کیوں چاہتے ہیں۔ نوریہ نے نظریں چرا کر فوراً بات بدل کر کہا، میں کوئی نوریہ جیسا بچہ نہیں ہوں جو کسی بھی چھوٹی بات پر خودکشی کر لے۔ ارے نوریہ تو یہاں ہے، ہم تجھے کب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ نوریہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے ہی والی تھی کہ اس کی دوست مائرہ نے آ کر اسے ٹوکا، اور یہ ہینسم کون ہے؟ شہلا نے عرفان پاشا کو دیکھ کر بے ساختہ آنکھیں چھپکائی، کیا یہ تمہارا فیانسی ہے؟ مائرہ نے ان دونوں کو خاموش دیکھ کر کہا، یہ میرے کچھ بھی۔ السلام علیکم، میں عرفان پاشا، نوریہ کا دوست۔ نوریہ کی بات کاٹ کر عرفان نے یکدم اپنا تعارف کروایا تھا۔ اس کے گارڈز بار بار آگے آنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر عرفان پاشا سب کی نظروں سے چھپا کر انہیں اشارے سے وہیں روک دیتا تھا۔ نوریہ کی دوست؟ شہلا نے طنزاً مسکرا کر کہا، مگر مائرہ نے اس کی بات کاٹ کر یکدم اپنا ہاتھ بڑھا کر کہا، ہیلو، میں بھی نوریہ کی دوست ہوں مائرہ، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ مجھے بھی، عرفان نے جواباً کہا، آئے آپ بھی ہمیں جوائن کریں، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ شہلا نے یکدم آفر کی، یہ نہیں آ سکتے، اتنی دیر ہو رہی ہے، ان کو اپنی کسی خاص میٹنگ کے لیے جانا ہے۔ نوریہ نے بالواسطہ روکا، نہیں کوئی بات نہیں، میں نے اس میٹنگ کو کینسل کر دیا ہے۔ عرفان پاشا نے ڈھلائی سے کہا، جبکہ نوریہ اسے گھورتی رہی، مگر عرفان پاشا نے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا تو وہ خفیف نظروں سے آگے بڑھ گئی۔ کچھ دیر تک وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا، مگر جیسے اسے کال آئی وہ یکدم اٹھا، دراصل مجھے نکلنا ہوگا، تو ہم پھر ضروری ملیں گے۔ عرفان نے اپنی گھڑی کو دیکھ کر مصروف لہجے میں کہا، ضرور، ہم پھر ملیں گے اگر نوریہ نہ چاہے تو۔ دراصل میری دوست نوریہ اس وقت مجھ سے خفا ہے، تو اس لیے وہ بات نہیں کری، لیکن خیر، میں اسے منا لوں گا۔ نوریہ مستقل خاموش بیٹھی تھی، اب بھی وہ عرفان پاشا کی بات پر چپ تھی۔ یار تیرا دوست بہت امیر اور ہینسم ہے، مگر بہت کنجوس ہے، بل تو اسے دینا چاہیے تھا۔ کسی کے جانے کے بعد مائرہ نے تبصرہ کیا۔ نوریہ نے ویٹر کو بلایا اور بل لانے کو کہا، میم آپ کا بل پے ہو چکا ہے۔ بل پے ہو چکا ہے؟ مگر کس نے پے کیا؟
ویٹر کی بات پر نوریہ نے اپنی دونوں دوستوں کو دیکھا۔ دونوں نے نفی میں سر ہلایا۔ میم جو سر آپ کے ساتھ آئے تھے بل انہوں نے پے کیا تھا، ویٹر نے مختصر کہا اور چلا گیا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرا بل بھرنے کی؟ نوریہ نے ہمیشہ کی طرح عرفان پاشا پر غصہ کیا۔ یار نوریہ، تیرے تو عیش ہے، ہر کوئی تم پر جان چھڑکتا ہے، یہ تو کھانے کا بل تھا۔ شہلا نے جواباً کہا تو مائرہ بھی ہنس دی، مگر نوریہ دل دل میں آگ بگولا ہو گئی تھی۔ ایک سال، پورا ایک سال میں نے اس شخص کو یاد کیا، انتظار کیا، اس سے رابطہ کرنے کی جدوجہد کی، مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اب جب کہ میری منگنی فیضان شاہ سے ہو گئی تو وہ میرے سامنے خوش مزاجی کا دکھاوا کر رہا تھا۔ نوریہ نے غصے سے سوچا، عرفان شاہ جانتا تھا کہ نوریہ اسے پسند کرتی تھی۔ اس کے پاس نوریہ نے جتنے فون کالز اور میسیجز کیے تھے وہ سب عرفان پاشا کو پتا تھا۔ وہ جب بھی عرفان پاشا کے گھر پر اس سے ملنے آئی تھی وہ بھی عرفان پاشا جانتا تھا، مگر وہ اس بات کو فراموش نہیں کر سکتا تھا کہ نوریہ معراج گھرانے کی معصوم لڑکی تھی، اور اس کے برعکس عرفان پاشا ایک مافیا ڈان جو بہت بڑا گینگسٹر تھا، اس لیے ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ نوریہ فیضان کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، حالانکہ نوریہ بہت اداس تھی، مگر وہ آغا جان کی خاطر چپ تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ساری زندگی جس آغا جان نے نوریہ کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہا، آج اسی انسان کو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے غمگین کر دے۔ آپ نے شاید نوٹس نہیں لیا، لیکن نوریہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ ریحان نے مہندی کی رسم میں نوریہ کو خاموش دیکھ کر کہا، ایسا کچھ نہیں، تمہاری غلط فہمی ہے، لڑکیاں بہت حساس ہوتی ہیں، اس لیے شادی کے دنوں میں بہت خاموش رہنے لگتی ہیں، دیکھنا شادی کے بعد یہی نوری کتنی خوش ہوگی۔ آغا جان نے ریحان کی بات کو جھٹلا کر کہا، حالانکہ وہ بھی جانتے تھے کہ نوریہ کیوں اور کس وجہ سے خاموش تھی۔ سنیے، فیضان ابھی تک نہیں آیا، میں اسے کب سے فون کر رہی ہوں۔ ریاض معراج کی بیوی نفیسہ بیگم نے پریشانی سے کہا، خیر ہے، تم بھی نا، موبائل گاڑی یا جیب میں ہوگا یا سائلنٹ پر ہو سکتا ہے، اس طرح شور مچا رہی ہوں جیسے خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا ہے۔ آغا جان نے نفیسہ بیگم کو ڈانٹ کر چپ کروایا تھا، مگر کئی گھنٹے گزر گئے اور فیضان شاہ کی خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہے اور کیوں نہیں آیا۔ مہندی کی رسم کر دی گئی تھی اور آغا جان نے پولیس کو بلا کر انویسٹیگیشنز کا آرڈر دیا، کیونکہ فیضان معراج کے سارے دوست احباب بھی اس کے گھر پر جمع تھے۔ مہندی کی رسم پھیکی پڑ گئی، مگر فیضان کو پولیس بھی نہیں ڈھونڈ سکے۔ میرا بیٹے کی خبر کرو، کیسے نااہل پولیس والے ہو تم لوگ، کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یہ وردی کیوں پہن رکھی ہے؟ آغا جان نے ایس پی صاحب کو غصے سے کہا تو اس نے سر جھکا لیا۔ کیا وہ معراج صاحب سب خیریت ہے؟ عرفان پاشا نے مبارکباد کے لیے پھولوں کا گلدستہ ریحان کو تھما کر حیرت سے پوچھا، جو شادی میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ جی پاشا، سب کچھ ٹھیک نہیں، فیضان بھائی کا کہیں اتا پتہ نہیں، دوپہر میں وہ سیلون پر تھے، اس کے بعد ان سے رابطہ نہیں ہو پایا، پولیس مستقل انہیں تلاش کر رہی ہے، مگر ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ ریحان کی بات پر آغا جان کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ پیچھے صوفے پر جیسے ڈھہ گئے۔ اگر آپ اجازت دے تو میں کچھ کوشش کروں؟ عرفان پاشا نے معتبرانہ گزارش کی۔ ہاں بیٹا، کچھ کرو، ان ناکاروں سے تو کچھ نہیں ہوگا، میری بچی جیتے جی مر جائے گی۔ آغا جان نے بے بسی سے کہا۔ عرفان پاشا نے یکدم فون گھمایا۔ بے فکر رہیں، آپ کا بیٹا صحیح سلامت گھر لوٹے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ عرفان پاشا نے کچھ دیر فون پر بات کرنے کے بعد یقین دلایا، مجھے تم سے اچھی امید ہے، مالک تمہیں جزائے خیر دے، آمین۔ آغا جان کی دعا پر وہ بظاہر اطمینان سے بولا، مگر دل دل میں عرفان پاشا اس بات سے پریشان تھا کہ نوریہ کی شادی کسی اور سے ہو رہی تھی، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور یہ بات تھی کہ دونوں کے درمیان اظہار محبت نہیں ہوا تھا، مگر عرفان پاشا جانتا تھا کہ نوریہ اسی سے محبت کرتی تھی۔ رات گہری ہو چکی ہے، تم جا کر سو جاؤ۔ مہندی کی رسم میں آئے لوگ چلے گئے تھے، مگر سب گھر والے جا گئے تھے۔ نوریہ نے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے، وہیں بیٹھی اپنی قسمت پر خوف زدہ ہو گئی تھی، مگر بہت ہمت سے اپنے آغا جان کو تسلی دے رہی تھی۔ تب عرفان پاشا اسے مستقل دیکھتے ہوئے اچانک بولا، نہیں میں ٹھیک ہوں۔ وہ عرفان کی طرف دیکھے بنا بولی۔ عرفان اس کے رویے پر اندر ہی اندر تڑپ گیا۔ پچھتاوے بھی ایک انسان کو نیک نیتی کی ضمانت ہوتے ہیں، اور عرفان پاشا بھی آج بہت پچھتا رہا تھا کہ کیوں اس نے نوریہ سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا، کیوں اس کے اعمال نوریہ اور اس کے درمیان میں دیوار بن گئے تھے۔ کاش ایسا کوئی معجزہ ہو کہ میں نوریہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پالوں۔
वो दोनों बाजुओं को सीने पर बांधे नूरिया को देखते हुए सोच रहा था। इसके फोन के रिंग ने सबको मुतवज्जा किया। हाँ, निहाल बोला। इरफान ने मोबाइल कान से लगाकर कहा। निहाल इसका असिस्टेंट था, जिसे वो हमेशा किसी खास काम के लिए ही खुद से दूर करता था। ओके, इसे सीधा यही ले आओ। इरफान ने अपने आदमी को ऑर्डर देकर कॉल खत्म की। शाह साहब, आपका बेटा मिल गया है। वो आज रात की फ्लाइट से लंदन जाने वाला था। क्या? और अभी कहाँ है वो? आखिर जान ने एकदम पूछा। निहाल से कहा है हमारे लड़के इसे यहीं लेकर आ रहे हैं। आगे जैसा आप कहें। इरफान ने ताबेदारी से पूछा। इससे पहले मैं अकेले बात करना चाहता हूँ। आगा जान दिल बर्दाश्ता होकर बोले। ठीक है, जैसा आप कहें। इस जलील इंसान की मैं जान ले लूंगा, वो मेरे हाथों। बस फिलहाल खामोश। रेहान ने फैजान की खबर सुनकर भड़क उठा, मगर आगा जान ने इसे चुप रहने का हुक्म दिया। वो भी खामोश हो गया। मैंने आपको कई बार बताया था कि मैं आपकी लाडली को पसंद नहीं करता, मुझे कोई और पसंद है। मगर आपने तो करनी तो अपनी होती है। फैजान को जैसी इरफान पाशा के लड़के ले आए, आगा जान ने इसे अकेले में कमरे में ले जाकर बात की और यूं अचानक शादी की रस्म से भाग जाने की वजह पूछी तो फैजान बरस पड़ा। मेरी लाडली की इज्जत क्या तुम्हारी कुछ नहीं लगती, जो भरी दुनिया में इसे यूं छोड़कर चला गया? मेरे जिगर पर तीर चलाते हुए जरा झिझक नहीं हुई? लोग जो उंगलियां मेरी मासूम बेटी पर उठाएंगे, इसका क्या? वो तो शुक्र है मेहंदी की तकरीर थी, जैसे तैसे गुजर गई। बस करें आगाजान, वो मुझे पसंद नहीं करती, मैं इसे पसंद नहीं करता, फिर ये जबरदस्ती क्यों? शादी के बाद हमें साथ रहना, आपको क्या ही फर्क पड़ता है? अगर आपको इसे खुश देखकर तसल्ली और इत्मीनान मिलता है, तो इसे इसकी पसंद से शादी करने की इजाजत दे। बंद करो अपनी बकवास। अपने किरदार को छुपाने के लिए मेरी बच्ची के दामन को दागदार मत करो। वो गुर्राए। ये पसंद नापसंद को आप दागदार समझते हैं, हालांकि ये एक इंसान का हक है। जैसे लड़के का है, वैसा एक लड़की को अपनी जिंदगी का फैसला अपनी मर्जी से करने का हक है। आखिर जान इसकी बात सुनकर सकते में आ गए। रेहान, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? आखिर जान ने इंतहाई दुख और बेबसी से छोटे बेटे से पूछा। वो बाप के सवाल पर शॉक्ड हो गया। अगर इजाजत दे तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इरफान पाशा को इनकी तकरार पर बेहद गुस्सा आया और बेअख्तियार हो गया। इसलिए करीब आकर कुछ कहने की इजाज़त तलब की। हालांकि वो इसका बस चलता तो वो नूरिया को उठाकर ले जाता, मगर वो इसे इज्जत के साथ जिंदगी जीते देखना चाहता था। कहो, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। इरफान पाशा की बात पर आगा जान खामोश हो गए। मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, यकीन जाने इसके तमाम मुतालबात पूरे करने के लिए तैयार हूँ। मैं पहले इसकी रजामंदी पूछकर फिर फैसला करूंगा। रेहान ने बीच में जवाब दिया। जरूरत नहीं, मुझे इस लड़के पर यकीन है। कम अज कम तुम दोनों से तो ज्यादा ही भरोसेमंद है। आकर जाने दो टोक अंदाज में कहा और नूरिया की शादी इरफान पाशा से करने पर सब राजी हो गए। आप तो मुझे बच्ची समझते थे, फिर शादी का ख्याल कैसे आया? नूरिया ने हैरत से पूछा। ख्याल तो इसका आता है जिसे हम पसंद नहीं करते, और एक इत्तेफाक होता है। मैं तो तुम्हें पसंद करता था और अब भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। बस इजहार ना करने की वजह मेरी मजबूरी थी। मैं किसी रिश्ते में बंधने के लिए तैयार नहीं था। हाँ, आपको तो लगता होगा मैं हर वक्त बच्चों की तरह फरमाइशें करके परेशान करूंगी। वो मुंह बसोरते हुए बोली। ये बात परेशानी की नहीं बल्कि मोहब्बत की होती है, और रोमांस की भी। इरफान शाह ने इसके हाथ की हथेली को खोलकर अपने सामने किया और इसकी मेहंदी को देखकर मुस्कुराया। क्यों हंस रही हैं? वो घबरा कर बोली। तुम्हारे हाथ की मेहंदी दरअसल मेरे नाम की लगी थी, शायद इसलिए मेहंदी का रंग गहरा है। वो शर्मा कर बोली। हाँ, मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत पसंद करती हो। नहीं तो? वो बेसाख्ता शर्मा कर बोली। तो क्या नहीं करती? मैंने ये कब कहा? वो घबरा कर उठी, मगर इसका हाथ इरफान पाशा के हाथ में ही था। इसने नूरिया को अपनी तरफ खींचकर बाहों के घेरे में ले लिया। वो शर्म के मारे पानी पानी हो गई। मुझे जाने दे प्लीज, वो धीरे से बोली। इरफान इसकी मासूमियत पर दिल थाम के रह गया। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। आपका फोन बज रहा है। वो इसकी मोबाइल की तरफ देखकर बोली। इरफान ने एकदम मोबाइल उठाया तो नूरिया इसकी बाहों के घेरे से खुद छुड़वा कर बाहर निकल गई। इरफान ने इसे मुस्कुराकर देखा, मगर फिलहाल फोन पर बात कर रहा था। इरफान, आपका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, मगर आप ये गन क्यों रखते हैं? नूरिया ने अचानक इसकी पिस्तौल सामने दिखाकर कहा।
ये कहाँ से मिली तुम्हें और इसे इस तरह नहीं पकड़ते, अगर लोड होती तो गोली चल जाती। इरफान ने एकदम पिस्तौल इसके हाथ से छीन कर कहा, मगर मैं तो सिर्फ पूछ। हाँ, ये मुझे कस्टम ऑफिस वालों ने दी थी। तुम्हें पता तो है कि मैं पहले वहाँ जॉब करता था। तो इरफान के जवाब पर नूरिया ने परेशानी से इसे देखा। वैसे इसका लाइसेंस भी है, ये गैर कानूनी नहीं। इरफान ने एकदम इसे अपने करीब करके तसल्ली दी तो वो मुतमईन हो गई। हम सिडनी जा रहे हैं। क्या वाकई? नूरिया ने एकदम खुशी से उछलकर पूछा। नूरिया ने शादी से पहले इसे एक बार बताया था कि वो सिडनी घूमना चाहती है। आज ये बात इरफान पाशा को याद थी, इसलिए वो इसे सिडनी ले जाना चाहता था। वैसे भी इरफान पाशा पाकिस्तान में नूरिया की वजह से टिका हुआ था, वरना वो अक्सर दुबई में रहता था। मुझे पहले अच्छी सी शॉपिंग करनी है। वो इसके कंधे पर सर रखकर बोली। हाँ, जो दिल करे ले लेना। इरफान पाशा ने इसके बालों को सुनवार कर कहा। इरफान जानता था कि वो बहुत मासूम है, इसलिए इसकी हकीकत से अभी तक नावाकिफ है, मगर इरफान पाशा की कोशिश थी कि वो नूरिया को कभी भी अपनी असलियत का पता नहीं होने देगा और इसे हमेशा ऐसे ही खुश रखेगा। ये कहानी बज़ाहिर एक खूबसूरत मोहब्बत की दास्तान लगती है, मगर इसके अंदर कई गहरे पहलू छुपे हुए हैं। इसका मोरल यही है कि मासूमियत और सच्चाई इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, मगर अंधा एतमाद और लाइल्मी कभी कभी खतरनाक भी साबित हो सकती है। नूरिया का किरदार बेहद दिलकश, मासूम और जिंदा दिल है। इसकी शरारतें और बचपना कारी को मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो दुनिया की हकीकतों से नावाकिफ है और हर चीज को सादा अंदाज में लेती है। जबकि इरफान पाशा एक पेचीदा और तजादात से भरा किरदार है। एक तरफ वो मुजरिम, माफिया डॉन और धोखेबाज निज़ाम का हिस्सा है, तो दूसरी तरफ वही शख्स नूरिया की हिफाजत करता है और इससे सच्ची मोहब्बत भी करता है, जो इसके किरदार को दिलचस्प मगर इखलाकी तौर पर मुतनाज़ा बना देता है, क्योंकि इसकी बुराइयों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आगा जान का किरदार मोहब्बत और जिम्मेदारी की खूबसूरत मिसाल है, मगर इनकी हद से ज़्यादा हिफाजत और फैसलों में जल्दबाजी भी मसाइल को जन्म देती है। जबकि साजिया जैसे किरदार हसद और मनफी सोच की नुमाइंदगी करते हैं, जो दूसरों की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। कहानी की तारीफ ये है कि इसमें जज्बात, सस्पेंस, रोमांस और ड्रामा खूबसूरती से जुड़े हुए हैं और कहानी को आखिर तक बांधे रखते हैं। लेकिन तनकीद ये बनती है कि एक खतरनाक मुजरिम को हीरो बनाकर पेश करना और इसकी हकीकत को छुपा देना एक गैर हकीकी और कुछ हद तक गलत पैगाम भी दे सकता है। रीडर्स के लिए पैगाम यही है कि जिंदगी में मोहब्बत जरूर करें, मगर अक्ल के साथ। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और किसी के अच्छे रवैये के पीछे इसकी असल हकीकत को नजरअंदाज करना खुद के लिए नुकसानदा हो सकता है। इसलिए जज्बात के साथ साथ समझदारी और सच्चाई को भी हमेशा तरजीह दें। और आपको ये कहानी कैसी लगी, पढ़कर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।